پہلے میں اکثر فرام دا اسپریچول ٹری کے ٹائٹل کے ساتھ کچھ باتیں کہا کرتا تھا. پھر ادھر چھوٹا ہوا تھا یہ. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے گھر کے سامنے جو پیڑ ہے جس کو میں اسپریچول ٹری کہتا ہوں وہ سوکھ گیا تھا. بہت دنوں سے سوکھا پڑا تھا. میں سمجھتا تھا کہ اب یہ سوکھ گیا ہے, اب اس میں کچھ جان نہیں ہے. جس کو ہندی میں کہتے ہیں ٹھنڈ. تو وہ ٹھنڈ جیسا ہو گیا تھا, مطلب سوکھی لکڑی. پھر کیا ہوا, ابھی جو بارش کا موسم آیا اور بارش شروع ہوئی تو وہ درخت پھر سے پتیاں نکالنے لگا, برانچز نکلی, ہرا بھرا ہونا شروع ہوا. یہاں تک کہ اب اگر آپ اس کو دیکھیں تو پورا ہرا بھرا پیڑ کھڑا ہوا نظر آئے گا آپ کو. اگر آپ نے پہلے اس کی حالت دیکھی ہوتی جبکہ وہ ٹھنڈ بنا ہوا تھا تو آپ کو پہچاننا ہی مشکل ہوگا. لیکن اس اسپریچول ٹری نے مجھے اپنے یہ جو اس پر گزرا اس ذریعے مجھے ایک بہت بڑا لیسن دے دیا. لیسن قرآن میں ہے کہ اللہ تعالیٰ موت سے زندگی پیدا کرتے ہیں. یخرج الحی من المیت, موت سے زندگی. تو اس کا منظر مجھے اپنی آنکھوں سے دکھائی دیا. کس طرح سے ایک ڈیڈ چیز پھر سے زندہ ہو جاتی ہے, کس طرح سے ایک لائف لیس چیز کے اندر پھر سے لائف آ جاتی ہے. اس کا وہ ایک وٹنس بن گیا یہ اسپریچول ٹری. تو اس میں مجھے بہت سے سبق ملے, بہت سے سبق. میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک بات تو انڈیویجول کے اعتبار سے ہے, ایک فرد کے اعتبار سے. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک فرد, ایک انڈیویجول ایسے ایکسپیرئنس سے گزرتا ہے, اس کو ایسے تجربات ہوتے ہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ میرا اینڈ آ گیا, میرا خاتمہ ہو گیا, اب آگے مجھے کچھ اور ملنے والا نہیں ہے. تو ایک شاعر نے کہا تھا کہ عجب کیا ہے یہ بیڑا غرق ہو کر پھر ابھر آئے, کہ ہم نے انقلاب چرخ گردوں یوں بھی دیکھے ہیں. تو یہ جو اسپریچول ٹری ہے اس کا پہلا میسج مجھے یہ ملا کہ کسی بھی تجربے کو اینڈ نہ سمجھو. ہر اینڈ کے بعد پھر سے ایک نیا آغاز, ایک نئی بگننگ مل جاتی ہے. یہ بہت بڑا سبق ہے. ہر رات کے بعد صبح آتی ہے, ہر موت کے بعد ایک زندگی ہوتی ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دونوں اعتبار سے.